مولانا ارشد نقوی صاحب ہیں، ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے یہ جو لوگ پہلے بولیں گے آپ. اچھا، میں ان کا استقبال کرتا ہوں نقوی صاحب کا، کیونکہ وہ ہمارے بیچ میں آئے ہیں، وہ 2 شبد آپ کے بیچ میں بولنا چاہیں گے. ہم سب کے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہم لوگ 75ویں یوم آزادی منا رہے ہیں. یہ ہمارا دیش بڑی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو 1857 کا جو انقلاب اس ملک میں ہوا اور ہمارے مجاہدین آزادی نے جو قربانیاں پیش کی اور ناکامی کے بعد جو یہاں کے باشندگان پر جو انگریزوں کی طرف سے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، سچ پوچھئے تو ہٹلر کا ظلم و ستم بھی ان کے سامنے مان پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. ایسے ایسے ظلم کے شکار ہوئے، لیکن ہمارے دیش کے سپوتوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی اور یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہم پہ انگریزوں کی طرف سے آزادی کے بدلے میں کس طرح سے ہم کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان سب چیزوں کو بھول کر کے اس دیش کی آزادی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی ان لوگوں نے. تب جا کر کے یہ ملک جو ہے آزاد ہوا. آزادی انسان کا ایک بنیادی حق ہے. اوپر والے نے ہم لوگ کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم جا کر کے غلامی کی زندگی گزارے. تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس احساس کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرایا. بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا اور اس ملک کے جو بھی لوگ ہیں سارے لوگ مل کر اکٹھے اتحاد کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرایا. تب جا کر کے ہمارا ملک آزاد ہوا. اس آزادی کا جو پیغام ہے ہم سب لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، اس سوچ کو ہم لوگ برقرار رکھیں اور اپنے اتحاد کو ہم لوگ باقی رکھیں. اور جس طرح سے ان لوگوں نے مل جل کر اس ملک کو آزاد کرایا وہ اتحاد ہمارے اندر باقی رہے. تاریخ میں تو بے شمار ایسے واقعات ہیں مجاہدین آزادی کے کہ ان لوگوں نے قربانیاں کس طرح پیش کی. میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کانپور کا. خاص طور پہ 1857 کی آزادی میں ایک وہاں پر خاندان آباد تھا پیشوا باجی راؤ کا. وہاں پر ایک شخص تھے جو غلام کے حیثیت سے وہاں پہ آئے تھے، وہ نانا صاحب کے نام سے مشہور ہوئے. وہ اور ان کے ایک مسلم جو ہے کمانڈر تھے عظیم اللہ خان. ان دونوں نے مل کر کے جو ہے انگریزوں کے بالکل چھکے چھڑائے اور بہت دنوں تک انگریز جو ہے کانپور پر قابض نہیں ہو سکے. انہوں نے اپنی حکومت نانا صاحب نے اور ان کے کمانڈر نے اور دوسرے لوگوں نے مل کر کے بہت دنوں تک اس کو باقی رکھا. اور اس کے بعد بہت دنوں کے بعد جب پھر انگریز غالب آئے تو ان دونوں حضرات کو اور بھی جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا اور جو بھی تھے ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جب 1857 کی آزادی میں ناکامی ملی تو اگر ایک خاندان کے کئی افراد اگر اس میں شریک رہے تو سب کو انگریزوں نے بدوا دیا رسیوں میں اور لائن سے سب کو کھڑا کرا دیا. اس میں بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور سب کو لائن سے کھڑا کر کے اور گولیوں سے ایک ساتھ بھون دیا گیا. ایسے ایسے ظلم کے واقعات ہیں. دہلی کا واقعہ دلی کا کہ وہاں پر اس طرح سے ایک شخص کو اس طرح سے اس کو ستایا گیا اور ظلم اس پر اس طرح ڈھایا گیا کہ آگ جلا دی گئی. اور آزادی چونکہ چاہنے کے پاداش میں جب انگریز غالب آئے تو ان کو اس طرح ستایا گیا کہ آگ جلانے کے بعد ان کو آگ میں بھونا گیا. اس کے بعد جب جلنے کے بعد ایک طرف جب آگے بڑھنے لگے پھر پکڑا گیا، پھر آگ میں ڈالا گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. تو ہم لوگ جو ہے جس مقصد کے تحت ہمارے بڑوں نے آزاد کرایا اس مقصد کو ہم لوگ سامنے رکھیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم سب لوگ مل جل کر کے آگے بڑھے، اس ملک کی ترقی میں حصہ لیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری تحریک ہے پیام انسانیت، آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں. ہمارے بھائی شفیق جو ہے بہت دنوں سے ماشاءاللہ یہاں کام کرتے ہیں. تو آل انڈیا پیام انسانیت فورم جو تحریک ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسانیت کے ناطے جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. دیکھیے ہم لوگ کے اندر مانوتا ہے. اوپر والے نے ہم کو انسان بنایا. انسان کے جب معنی میں آپ غور کریں تو اس کی میننگ یہی آتا ہے انسان کا
کہ ہمارے اندر جو ہے درد ہو، ایک دوسرے کی تکلیف دیکھیں تو ہم بھی